علی انیس کا مرثیہ کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ میر بابر علی انیس 1802 میں پیدا ہوئے، 1874 میں وفات پائی۔ مرثیہ ہے کیا؟ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی یاد میں اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ میر انیس ایک اہم اور قادر الکلام شاعر گزرے۔ شعر و سخن کی روایت انہیں ورثے میں ملی تھی اور اردو کے ان شاعروں میں سے ہیں جن کا ذخیرہ الفاظ بے حد وسیع ہے۔ مرثیہ نگاری کا بادشاہ میر بابر علی انیس کو کہا جاتا ہے۔ میر بابر علی انیس کے مرثیے کے بارے میں بتاتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے مرثیہ کی ڈیفینیشن بتانی ہے کہ مرثیہ ہے کیا، اس کی تعریف بتانی ہے کہ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں مرنے والے کی یاد میں اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اکثر ایگزام میں یہ کوسچن آتا ہوتا ہے کہ میر بابر علی انیس کا جو مرثیہ ہے اس بارے میں بتائیں، وضاحت کریں، تو یہ وضاحت سے بتانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہوگا بقول فاضل نقاد۔ میر بابر علی انیس کے بارے میں فاضل نقاد کیا کہتا ہے یہ بتانا ہے۔ آپ نے بتانا ہے صبح کا منظر، شام کا سناٹا، گرمی کی شدت، بہار کا جوش اور دیگر قدرتی مناظر کے بارے میں ان کے اشعار میں منظر نگاری کے لاجواب نمونے ملتے ہیں۔ میر بابر علی انیس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں مرثیہ نگاری کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ میر بابر علی انیس کا جو مرثیہ ہے اس کی خصوصیات بھی مندرجہ ذیل ہیں۔ میر بابر علی انیس کے بارے میں بقول فاضل نقاد جو کہا گیا ہے وہ بتاتی ہوں۔ بقول فاضل نقاد میر بابر علی انیس کے بارے میں کہا گیا ہے، میر انیس کو فردوسی اور ملٹن کے ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں واقعات کربلا کی تمہید جو بیان کی ہے، مناظر فطرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ میر بابر علی انیس نے حسن و خوبی سے بیان کیے ہیں مناظر فطرت۔ ان کا جو انداز بیان ہے اصل مناظر سے کہیں زیادہ مؤثر ہے و دلکش معلوم ہوتا ہے۔ میر بابر علی انیس کے مرثیے میں سب سے پہلے آپ مرثیہ کی ڈیفینیشن بتائیں گے، اس کے بعد بقول فاضل نقاد بتائیں گے کہ میر انیس کو فردوسی اور ملٹن کے ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ بقول ڈاکٹر انور سدید